السلام علیکم. عید ہے لیکن خوشی نہیں ہے. نہ نئے کپڑے بنانے کا دل ہے، نہ بازاروں میں وہ پہلے جیسی رونقیں ہیں، نہ کسی کے گھر ملنے ملانے کا دل ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل ہے. ایک عجیب سی مایوسی سی ہے. بچوں تک نے اپنے بکرے باہر چلانے جو ہیں وہ کم کر دیے میں. اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں؟ کیونکہ جو پچھلے کچھ مہینوں سے جو ایک فسطائیت کی فضا پروان چڑھ رہی ہے پاکستان میں، اس سے شاذ و نادر ہی پاکستان کا کوئی ایسا گھرانہ ہو جو محفوظ ہو. اپنے ارد گرد ہی اگر آپ نظر ڈالیں گے نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فیملی فرینڈ سرکل میں کوئی ایک ایسا خاندان دکھے گا، یا تو اس کے گھر میں ریڈ پڑ چکا ہے، اس کا گھر کا سامان تباہ برباد ہو چکا ہے، یا اس کے گھر سے کسی کو گرفتار کر کے لے جا چکے ہیں، یا اس کے گھر کا کوئی ایک جو ہے اوورسیز پاکستانی اپنے خاندان میں اس دفعہ عید یوں نہیں منائے گا کیونکہ اگر وہ پاکستان آئے گا تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. 10,000 یہ تو صرف ایک فگر ہے، اس کے علاوہ بھی کتنے سارے ہو سکتے ہیں. 10,000 تو لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ اپنے گھروں میں ہی نہیں ہے تو ان کے گھروں میں شاید عید بھی نہ مانے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے نام انٹرپول میں ہوں، یا جنہوں نے قتل کیے ہوں، جو منی لانڈرز ہوں، چور ڈکیٹ ڈاکو ہوں. یہ عام انسان ہے اور ان کا گناہ کیا ہے؟ الیکشن کی ڈیمانڈ. تو ڈپریشن کیوں نہیں ہو؟ اب ہم کیا کریں؟ اچھا چلیں جلدی سے نا ایک قصہ سناتی ہوں. قصہ نہیں، ریالٹی بیس ایک فیکٹ ہے. اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کسی کا اتفاق ہوا ہو پاکستان میں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی، عام وارڈ نہیں، ایمرجنسی میں جانے کا، تو وہاں پہ نا ایک سین بڑا کامن ہے کہ 4-5 اٹینڈنٹ نے ایک ڈاکٹر کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ترو کے مار رہے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے لیرو لیر کیے ہوتے ہیں، اس کو لولان کیا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدھے گھنٹے سے نا مریض جو تھا وہ پیٹ درد کے ساتھ تھا ER میں پڑا ہوا، اور ڈاکٹر جو تھا وہ کسی اور مریض کے ساتھ لگا تھا، اس نے آدھا گھنٹہ ہمارے مریض کو نہیں دیکھا. اچھا یہ تھا پوائنٹ آف ویو مریض کے اٹینڈنٹ کا. اب وہ ڈاکٹر جس نے میڈیسن کی ڈگری حاصل کی ہے، جس کی ٹریننگ اتنی ہے کہ وہ ایمرجنسی کو اکیلے ہینڈل کر رہا ہے، اور اب انفارچونیٹلی ملک وہ اس کے آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے یہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کے اوپر اسائن ہو سکے. ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو اسی ایک کو ڈاکٹر کو پوری ER سنبھالنی ہے. تو اس ڈاکٹر کی قابلیت اور تجربے کے حساب سے یہ بنتا ہے کہ پرائیورٹی جو اس کی لسٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو آدھے گھنٹے یا 10 منٹ کے بعد اگر میں پیٹ درد والے مریض یا ایون جس کا فریکچر ہوا ہو اس کے پاس جاؤں گا تو وہ بے شک درد میں مجھے ملے گا لیکن وہ زندہ ہوگا. لیکن جس کی سانس رک رہی ہے یا جس کا خون بہہ رہا ہے اس کے پاس اگر 1.5 منٹ بعد بھی جاؤں گا تو وہ تو زندہ نہیں بچنا. تو اس نے ایک لسٹ پرائیورٹائز کی ہوتی ہے جس حساب سے وہ ایمرجنسیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر کا پوائنٹ آف ویو تھا. اب ڈاکٹر نے تو حلف اٹھایا ہے، اس کی نظر میں سارے مریض برابر ہیں، اور یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ ہسپتال کی بات کر رہے ہیں نا. اس کو تو فکس سیلری آئے گی. یہ نہیں کہ ایک مریض زیادہ پیسے دے رہا ہے یا دوسرا مریض اس کو کم پیسے دے رہا ہے، یا ایک اس کا قریبی ہے دوسرے کو وہ نہیں جانتا. اس کے لیے نظر میں تو سب برابر ہے. لیکن اس کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو سب کو بچانا ہے تو یہ لائن آف ایکشن ہوگا، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، یہ اس کے تجربے کے حساب سے. چلیں اب موجودہ حالات میں آتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم کوشچن کرتے ہیں، اب دیکھیں کوشچن کرنے کی ہمت اور جذبہ، اور پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں یا ہم کسی لیڈر کو کوشچن کر سکیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. یا اب ہمیں جتنی معیشت کے بارے میں معلومات ہے، جتنی لاء کے بارے میں معلومات ہے، مان لیں ہمیں نہیں تھی پہلے اتنی. پہلے تو ہم صرف یہ سوچتے تھے ڈگری ہو گئی، اب ہم لائسنسنگ ایگزام دیں گے، ملک چھوڑ کے باہر جائیں گے، وہیں پہ اپنا فیوچر بنائیں گے. پاکستان میں تو کچھ نہیں رکھا. لیکن آج کو یہ جو ہمیں ہر پلیٹ فارمز پہ بولنے کی ہمت، جو شعور ملا ہے، اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا دماغ دیا ہے جو صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، اور اللہ نے آپ کو ایسے پلیٹ فارمز پہ اس جگہ پہ کھڑا کیا ہے جہاں پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو جب ہم کویسچن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ایک کامن مین کا پوائنٹ آف ویو نالج ہوتے ہوئے بھی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ یا پوٹینشیل ہیڈ آف اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ایگزیکٹلی میچ نہ کرے، پرائیورٹی لسٹ بھی شاید ایگزیکٹ میچ نہ کریں. لیکن یہ نہیں ہوتا. اس نے حقیقی آزادی کا حلف اٹھایا نا. کس کے لیے اٹھایا ہے؟ ہمارے لیے اٹھایا نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس پرائیورٹی لسٹ میں وہ لوگ نہ ہوں جو اس وسطیت میں فرنٹ فائٹرز رہے ہوں. کیا آپ کو اس کی تقریر میں، خان صاحب کی تقریر میں، وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف نہیں دکھتی؟ اور آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، خان صاحب کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، تو میرے خیال میں میں اگر اس طرح کی بات کروں تو شاید مجھے شرم آئے. کیونکہ کیا ہے
جو نہیں کیا ہمارے لیے. ہمیں جو چیز دکھ رہی ہوتی ہے، جہاں تک قید میں جو خواتین ہیں، ہماری غیرت ٹھاٹھے مارتی ہے، ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن انصاف لائرز فورم جو ہے وہ باقاعدہ پوری لسٹیں لے کے باقاعدہ ہر کیس کو فالو کر رہا ہے. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا جسے کہتے ہیں نا بہت ہی لو ریٹڈ دشمن سے ہمارا سامنا ہے کہ بیل ہونے کے باوجود جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کو دوبارہ پکڑ کے وہ اندر کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کام نہیں کر رہے. ہر چیز کو خان صاحب نے تو ہر چیز کو لیگلی اور لافلی پرسو کیا ہے نا، لیکن لا ہے نہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، خان صاحب کو کہتے ہیں. تو کون سی تقریر ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئی ہے جس میں خان صاحب نے یہ چیز مینشن نہیں کی ہو کہ میں ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نیگوسیشنز کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز جو آپ کے دماغ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یا آپ کو ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا یا ان کو اپنے مقصد سے ہٹنا پڑے گا، تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جو لوگ پیشیوں پہ آتے ہیں، جو خواتین جن کے لیے ہم سب سے زیادہ دکھتے ہیں، وہ جب بھی پیشیوں میں آئی ہیں کبھی آپ نے ان کی تصویر بغیر وکٹری کے نشان کے دیکھی ہے؟ کیا ان کی ہمتیں ٹوٹی ہیں؟ کیا ان کے جذبے ختم ہوئے ہیں؟ انہوں نے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ویڈیو بنائیں گی اور وہ باہر آ جائیں گی. یہی تو مقصد ہے. لیکن وہ تو اپنی ہمتیں نہیں توڑ رہے نا. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کرو؟ اور کمپرومائز ہم نے کس چیز پہ کرنا ہے؟ ضلع شاہ کی موت پہ، ارشد شریف شہید کی موت پہ، جو 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کے جس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت ہوئی ہے، اس چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے؟ یا زمان پاک انسیڈنٹ میں جب وہ لوگوں کو اسٹریٹ فائر کیے جا رہے تھے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں پہ شیلنگ کی جا رہی تھی، لوگوں کے سروں پہ گولیاں ماری جا رہی تھی، اس چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے؟ ہم کس چیز پہ کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کمپرومائز کرنا ہے تو کیا یہ بے عزتی نہیں ہوگی؟ کیا یہ انسلٹ نہیں ہوگی ان قربانیوں کی، ان جذبوں کی جو ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں؟ وہ تو ایک ویڈیو بنا کے باہر آ جاتے اور سارا معاملہ وہ ہو جاتا. اور خان صاحب نے جب ہم نے یاد ہے نا ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا. ہم نے پھر سے کوشچن کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہم تو ووٹ دے چکے ہیں، دکھاؤ مہینے کے اندر دکھاؤ ہمیں نیا پاکستان. سال ہو گیا ابھی تک ہمیں نیا پاکستان نہیں دکھا. یہ تو ہم وہی پرانا پاکستان ہے. پھر کیا ہوا؟ ہمیں اپنی نفرت کی دراڑیں جو تھی نا، کہنے کو تو ہم سوال کرتے تھے، لیکن جو دل کے یہ جو جذباتی پن تھا، جو ہم نے تھوڑی سی ہم نے کیا کہتے ہیں ویری انوائز ڈیسیجن جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے لیے. ہم نے اپنے آپسی اختلافات دنیا کے سامنے رکھ دیے. ان آپسی اختلافات کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہی جو ہمیشہ سے ہمارا فائدہ اٹھاتے آئے. آج ہم پھر وہی والا حال کر رہے ہیں. آج ہم پھر وہ جو ہم ایک قوم بنے تھے، لوگوں نے قربانیاں دیں، آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. سب چیزیں کھل کے سامنے ہیں. اب تو وہ وقت بھی قریب نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم حق کی سائڈ پہ کھڑے تھے یا تم نے برائی کا، تم نے کس چیز کا ساتھ دیا. مانا کہ ہر کسی کا اسٹرینتھ کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. خان صاحب کے نروز، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ ایک عام آدمی سے بہت اونچا ہے، بہت ہٹ کے ہے. لیکن اگر ایسا ہے اور آپ کو ڈر خوف ہے تو آپ آواز اٹھائیں اور لا کے لیے آواز اٹھائیں، بجائے اس کے کہ ہم کوشچن کرنے پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ کوشچن کر کے کمپرومائز کرنا تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. 1.5 سال کی جو آپ کی محنت تھی، یو آر گیونگ اپ آن دیٹ. تو یہ تو ان کے جذبوں کی تذلیل ہوئی نا. آپسی ڈفرینسز، آپسی دراڑیں چھوڑ کے ہمیں پھر سے مٹھی بننا پڑے گا. وقت مشکل ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی ہمتیں اگر جواب دے رہی ہیں تو چپ کریں، یا تو چپ کر جائیں، یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا شعور دیا ہے کہ آپ کی ایک آڈینس ہے، آپ اس کے سامنے بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹائٹل دیا ہے کہ جہاں پہ 4 لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے اس چیز کے بھی آپ جواب دیں گے، نہ صرف لوگوں کے سامنے بلکہ اللہ کے سامنے بھی، کہ تمہارے پاس یہ چیز تھی. تو ایسے وقت میں جب تم اس چیز کے حق کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، تم نے یہ کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن، پیچھے ہو جاؤ. نہ کریں، مت دکھائیں دنیا کو وہ دراڑیں، مت فائدہ اٹھانے دیں ان لوگوں کا جو ہمیشہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئے ہیں.
ہمیں متحد ہونا پڑے گا اپنے لیے، پاکستان کے لیے. یہ ہماری قربانی ہوگی. مشکل ہے، ناممکن نہیں. اگلی منزل حقیقی آزادی.